فرماتے ہیں کہ میں یہ ارادہ کر کے گیا کہ اب میں باقیہ زندگی مدینہ منورہ میں گزاروں گا، اب میں پاکستان میں نہیں ہوں گا، حضور کی محبت کے اندر گزاروں گا۔ فرمایا میں وہاں یہ ارادہ کر کے گیا، جب میں وہاں پہنچا کچھ دن میں نے وہاں قیام کیا۔ ایک دن میں نے مخاب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اب یہاں تیری ضرورت نہیں، جا ختم نبوت کے کام کے لیے پاکستان کے اندر تو جا کے کام کر، اور جا کر میرے بیٹے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا ایک طرف صدیق ہے، صدیق کو اللہ کے سلام آتے ہیں، ایک طرف حضور کا بیٹا نواسا سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اور میں دیوبند میں سے دیوبند کے سر کا تاج ہے، دیوبند کا سر کے تاج کو حضور علیہ السلام کے سلام آتی ہے۔ سید میں وہ سرد کرتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اپنے خان پور نہیں گئے، کہیں نیار کا تشریف نہیں لے گئے، اپنے گھر بات میں گئے، پہلے سیدھا ملتان کے اندر تشریف لے کے آئے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیمار تھے، چار چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ درخاصی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر حضور علیہ السلام کے سلام دیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رونے لگے، روتے روتے فرمایا وہ چارپائی سے نیچے گر گئے، رو رو کے کہتے تھے عبداللہ مجھے بتا میرے نانا نے میرا نام لے کے کہا تھا، اللہ اکبر، بتا میرے نانا نے میرا نام لے کر کیا کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ درخاصی نے پھر کہا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا بخاری کیسا ہے، میرا عطا اللہ بخاری کیسا ہے، جا کر میرے عطا اللہ بخاری کو میرا سلام دینا اور کہنا عطا اللہ ہم تم سے راضی ہیں۔ آپ کس کے غلام ہیں؟ بول دیں نہیں آپ تھک گئے ہیں تو بات کریں۔ آخری ایک دو باتیں آپ سے کہوں گا۔ اللہ اکبر، کیا ختم نبوت کے لیے آپ بھی اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے؟ اگر آپ کو اپنی جان دینی پڑے قربان کریں گے؟ اولاد کی قربانی دینی پڑے قربان کریں گے؟ مال کی قربانی دینی پڑے دیں گے؟ انشاءاللہ یہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر ہے پوری دنیا کی مرزائیت کا، اب یہاں کے علماء مل کر انشاءاللہ پوری کی پوری مرزائیت کا ناطہ بند کر آپ علماء کا پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات ایک عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ترکی کے ایک عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھوڑوں پر سوار، صحابہ کا لشکر ان کے ساتھ تھا، صحابہ کے لشکر کے ساتھ سوار ہو کر جو حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، یہ جا کر ملے، انہوں نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا آج میرا بیٹا پاکستان کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری ہے، میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ ترکی کے عالم اور کسی کو نہیں جانتے تھے، پاکستان کے اندر لاہور میں ایک عالم تھے ان کو جانتے تھے، انہوں نے ان کو تار بھیجا، یہ واقعہ لکھا، تاریخ لکھی، قرآن لکھی، لکھ کر بتایا، کہا کہ اس رات کا یہ واقعہ ہے، میں تو نہیں جانتا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے، ذرا مجھے اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ اس لاہور کے عالم نے لکھا، اس لاہور کے بزرگ نے لکھا، فرمایا ہاں ہمارے پاکستان کے اندر ایک
تحریک چلی، 53 کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے قربانی دی. فرمایا سید عطا اللہ شاہ بخاری جیل کے اندر چلے گئے، جیل سے جب چھوٹ گیا ہے فیصل آباد کے اندر دھوبی گھاٹ میں جلسہ تھا. کسی نے پرچی لکھی حضرت کے 10,000 آدمی جو شہید ہو گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ حضرت بیمار تھے، حضرت بالکل کمزور ہو چکے تھے، جلال کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے، رو کے کہنے لگے ان 10,000 کا ذمہ دار سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے. میں آج یہ کہتا ہوں کہ اگر کل کو یہ 10,000 آئیں گے میں اپنے نان محمد سے حوض کوثر پہ جا کر میں ان کی بخشش کرواؤں گا. انشاءاللہ جہاں بخاری جنت کے اندر جائے گا یہ 10,000 کا مجمع بھی جنت کے اندر ساتھ جائے گا. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری. تو آپ انشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کے یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ صدیق اکبر کے غلام بن کے یہ وعدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی کل سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ اٹھیں گے. انشاءاللہ آخری بات ایک عرض کرنی ہے کہ ابھی ہماری یہ جو تنظیم بنی ہے انشاءاللہ ہم ہر جگہ مرزائیت کا تعاقب کریں گے اور ہر جگ کے اندر جا کر ہم انشاءاللہ ایک تنظیم بنائیں گے. آپ کے جگ میں بھی تنظیم بنائیں گے، جو مقامی ساتھی بیٹھے ہیں سارے اس تنظیم میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.